السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا للخاشعين. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اللہ رب العالمین نے اپنا رسول ہم لوگوں میں بھیجا تاکہ وہ صحیح راستہ دکھائیں. دین اسلام میں سب سے اہم بنیادی چیز توحید ہے. اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کر لینے کے بعد سب سے اہم چیز صلاۃ ہے. صلاۃ کے قائم کرنے کے لیے تاکید قرآن مجید کے اندر بارہا آئی ہوئی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعار کو صحابہ کرام میں جس طرح سے برپا کرنے کی کوشش کی، جس طرح سے اسے درست کرنے کی کوشش کی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ صلاۃ پڑھنے والے جو صلاۃ کے اندر خشوع کرتے ہیں وہ جنت میں چلے جائیں. افلاح المؤمنون، وہ مومنین فلاح پا گئے. فلاح جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یا فلاح کا یہ کامیابی ہے. وہ کامیابی آخرت کی کامیابی اگر کسی کو حاصل ہو گئی تو وہ جنت ہے، اور کامیاب نہیں ہوا تو جہنم. تو کامیاب ہونے کا مطلب ہے کہ وہ جنت میں. تو جو مومنین صلاۃ میں خشوع کرنے والے ہیں وہ جنت میں جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ سے مدد حاصل. صبر کس کو کہتے ہیں یہ موضوع دوسرا ہے، لیکن مختصر بتاتا ہوں. صبر دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو نفس کو طاعت کے اوپر، اللہ کی فرما برداری کے اوپر روک کے رکھنا، اور دوسرا صبر یعنی نفس کو روکنا برائی سے دور رہنے کے لیے نفس کو آمادہ کرنا، اس کو پکڑ کے رکھنا کہ اس کے قریب نہ جائے، اور اچھائی کے اوپر اس کو جما کے رکھنا کہ اسی پر تم کو رہنا ہے چاہے بھلے مشقت آئے. یہ صبر ہے. تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ مدد طلب کرو، اور صلاۃ یہ بہت مشکل ہے تمام لوگوں کے لیے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں یا اسلام کو مانتے ہیں اور صلاۃ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں. ان تمام لوگوں کے لیے صلاۃ بہت بڑی چیز ہے، بہت بھیانک ہے. انھا لکبیرۃ، یہ بہت شاق گزرتی ہے، بہت مشقت کی چیز ہے. الا علی الخاشعین، سوائے ان لوگوں کے جو خشوع کرتے. خشوع کا مطلب لغت کے اندر ہوتا ہے، خشوع میں 3-4 چیزیں پائی جاتی ہیں. خشوع میں ایک چیز ہے، نمبر 1 خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے. نمبر 2 بے حس و حرکت ہو جانا ہوتا ہے، بے حس ہو گیا، بے حرکت ہو گیا. تیسرے نمبر پر جھک جانا ہوتا ہے. جب کہیں کوئی ڈرتا ہے کسی چیز سے تو وہ زمین کی طرح جھکتا ہے. یہ چیزیں، اور ساتھ ہی ساتھ
احتیاط کا بھی پہلو اس میں رہتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں خشوع کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ خشوع مطلوب ہے صلاۃ کے اندر۔ صلاۃ کے اندر اگر غفلت ہوئی تو کسل آ گیا، سستی آ گئی، اور چوکنا نہیں رہا تو چوکنا بھی رہنا ہے کہ کہیں شیطان اس کو اغوا نہ کر لے جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو ان تمام چیزوں کا یعنی ڈرنے کا، اللہ سے خوف کھانے کا، اور احتیاط برتنے کا، اور جھکے سہمے ہونے کا، اور بے حس و حرکت ہونے کا۔ یہ بہت سارے صلاۃ پڑھنے والے ابھی آپ کو بتائیں گے کہ بے صلاۃ پڑھنے والوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے رہتے ہیں، آپ کو احساس کم ہوتا ہے، جس کے یہاں جیسی حص ہوتی ہے اسی حساب سے وہ دیکھتا اور سنتا ہے۔ تو کچھ باتیں میں آپ سے ابھی عرض کروں گا کہ کس طرح سے ہماری صلاۃ ہوتی ہے، وہ صلاۃ ہوتی کیسے۔ ایک طرف سے ہم شروع کرتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان میں بعض کلمات ایسے بھی بعض مؤذنین ادا کرتے ہیں جو عربی کے طریقے کے خلاف ہے۔ وہ ہے اللہ اکبر اور پھر اس کے ساتھ اللہ اکبر دوسرا ملا کر کے کہنا۔ بعض لوگوں کے ہاں بعض مؤذنین اللہ اکبر الگ کر کے دوسرا اللہ اکبر کو الگ کر کے کہتے ہیں، یہ سنت کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر ملا کر کے کہا جائے، لیکن را کے ضمہ کے ساتھ اگلے کو ملائیں گے، جیسا کہ ہمارے ہاں بہت سارے اذان دینے والے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یہ عربی زبان کے حساب سے ہی کرتے ہیں، لہذا اس کی اصلاح ہونی چاہیے کہ اللہ اکبر کہا جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان کو جب سنتے ہیں لوگ تو اپنے گھروں سے، دکانوں سے مسجد کا رخ کرتے ہیں تاکہ چل کر کے صلاۃ جماعت کے ساتھ ادا کریں، لیکن اس میں ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جو پان، گٹکا، بیڑی، سگریٹ کھا پی کر کے فوراً اور آتے ہیں تو مسجد سے گندگی صاف کرنے کی نکالنے کے بجائے لا کر کے گٹکا پان کو یہاں تھوک دیتے ہیں مسجد کے اندر۔ گندگی مسجد ہے، یہ خود سوچیں وہ کہ ہم گندگی کو لا کر کے مسجد میں ڈالتے ہیں، اور جو لوگ خاص طور پر اس زمانے میں رمضان کے اندر جو مغرب کے وقت افطار کرتے ہیں اپنے گھروں میں، افطار کرنے کے بعد بیڑی، سگریٹ یا گٹکا کھا کر کے آتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص لہسن اور پیاز کھا کر کے آئے مسجد میں ہمارے قریب نہ آئے فلیعتزلنا مسلانہ، ہمارے مسجد سے آ رہے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، آ کر کے جماعت پکڑتے ہیں، اور اتنی بدبو ہوتی ہے کہ کنارے نہیں، کئی میٹر تک ان کے منہ کی بدبو جاتی ہے، اور جس سے اذیت انسان کو ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی ہے۔ تو سب کو اذیت، فرشتوں کو بھی اذیت پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، اور انسانوں کو بھی اذیت پہنچاتے ہیں۔ لہذا اس قسم کی عادتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں تفصیل میں جاؤں گا تو زیادہ مشکل ہے، اس لیے کہ اصل معاملہ صلاۃ پڑھنا۔ صلاۃ کے اندر مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، صلاۃ کے اندر مصلین کی، صلاۃ پڑھنے والوں کی غلطیوں کی نشاندہی کریں، تو ہم تمہید ابھی تو جب آتے ہیں یہاں صلاۃ پڑھنے کے لیے تو یہی ایک اور چیز کہیں بھول نہ جاؤں کہ جمعہ میں آنے کا اہتمام یہ ہمارا ہے کہ 2% لوگ تو آتے ہیں اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ اول ساتھ میں جو آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کا، دوسری گھڑی میں جو آتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا، تیسری گھڑی میں جو آتا ہے اس کو ڈنڈے کی قربانی کا، چوتھی گھڑی میں جو آتا ہے اس کو مرغے کی قربانی کا، 5ویں گھڑی میں جو آتا ہے اس کو انڈے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ اس سے محروم 98% لوگ محروم ہیں۔ اس کے اندر کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے کہ ہم پہلے آئیں اور صف اول جو فرشتوں کے صف کی طرح سے ہے اس کے اندر ہم جگہ لیں اور پہلی صف میں آئیں۔ اگر 1,00,000 روپیہ کسی کو ملے صلاۃ پڑھنے کے لیے پہلے وقت میں آنے پر تو آئے گا، پہلی گھڑی میں پہنچے گا، سب سے پہلے پہنچے گا۔ اور 1,00,000 روپے میں آپ کو اونٹ مشکل ہے کہ اونٹ کی قربانی کا ثواب مل رہا ہے، آپ کی نظر کے سامنے جو ہے پیسہ سامنے ہو تو کہیں گے 1,00,000 روپیہ مل رہا ہے چلو، لیکن ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے اس کے لینے کے لیے نظر سے اوجھل ہے، اس لیے ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ بھی ملتا ہے۔ اور ایک بات اور بھی دیکھ رہا ہوں یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں کہ یہ انگلی میں انگلی ملا کر کے نماز کی بحث میں بھی بات آئے گی، لیکن ہم اسی وقت تاکہ یہ بات ہو ہی جائے۔
انگلی میں انگلی ملا کر کے آنے کی ممانعت حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا توضأ احدكم فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا الى المسجد فلا يشبكن فانه في صلاة. جب آدمی وضو کرتا ہے، وضو کر کے مسجد کا رخ کرتا ہے، اس طرح ہوتا ہے کہ گھر سے وضو کر کے چلتا ہے، لیکن جو دکان میں نہیں ہے آئے گا مسجد میں پڑے، لیکن جو گھر کے اندر ہے اس کو چاہیے کہ گھر سے وضو کر کے چلے تاکہ وہاں سے ہی اس کو صلاۃ میں مانا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وضو کرتا ہے اور وضو کر کے گھر سے اچھی طرح وضو کر کے گھر سے چلتا ہے تو وہ صلاۃ کے اندر مانا جاتا ہے. اللہ فلا یشبکن، تو انگلی میں انگلی نہ ملائے. کیا سبب ہے؟ سبب نہیں معلوم، لیکن انگلی میں انگلی ملانے کا حکم یہی ہو گیا اس طرح. اور جو کرتا ہوگا، میں ان سے کہتا ہوں کہ جو عادت بنائے ہوئے ہوگا وہ آئے گا تو انگلی ملا کر کے چلے گا بھی، اور آئے گا سنت پڑھ کر کے بیٹھے گا تو انگلی ملا کر کے خطبہ بھی سنے گا اور بیٹھے ہوئے رہے گا. یہاں اس وقت بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ صلاۃ کے درجے ہی میں ہے، اس لیے کہ موعظت سن رہے ہیں، دین کی بات سن رہے ہیں، اللہ کے رسول کا کلام سن رہے ہیں، تو یہ بھی صلاۃ کے درجے ہی میں ہے، صلاۃ میں ہے. اس لیے انگلی میں انگلی ملانا یہ تو جس کی عادت ہوگی وہ دونوں ملا کے بیٹھا رہے گا اور اس کو احساس نہیں. لہذا عادت چھوڑنے کی ضرورت ہے. تو جو لوگ آتے ہیں جمعہ کے اندر اور پیچھے آتے ہیں تو پیچھے آتے ہیں اور پہلے نکل جاتے ہیں. اگر بازار کے اندر جانا ہو تو حکم ہے کہ سب سے آخری آدمی اگر ہو سکو تو ہو جاؤ اور سب سے پہلا آدمی بازار سے نکلنے والا ہو جاؤ، اگر ہو سکے تو ایسا کرو. اور مسجد کے اندر پہلے آنے والے ہو سکو تو کرو اور آخری آدمی نکلنے والے ہو. زیادہ سے زیادہ تم کو جب تک یہاں رہو گے، جب تک صلاۃ میں رہو گے، تب تک اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، یہ فرشتے آپ کے لیے کہتے ہیں. لہٰذا اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے تدبیر ہوتی. تو جب آتا ہے مصلی صلاۃ پڑھنے کے لیے تو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ لال کپڑا پہن کر کے آتے ہیں. لال کپڑا کس کا ہے؟ عورتوں کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لال کپڑا پہن کر کے آئے ہوئے تھے. معصفر کا لفظ ہے، رسول ایک طرح کا یہ پودا ہے جس سے لال رنگ نکلتا ہے اور لال سے رنگا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو بہت غصہ ہوئے اور کہا عورتوں کا مرد کا لہٰذا تمہاری اماں نے اسے پہننے کا حکم دیا ہے، یعنی وہ عورتوں کو لال پسند ہے اور لال تمہاری ماں نے پہننے کے لیے کہا ہے. تو کہا کہ اس کو کیا کریں، ہم جلا دے. جا کر کے گئے اور گھر آگ جلائی گئی تھی اس میں لے جا کر جائے. بعد میں آپ نے کہا کہ کیا کیا اسے، تو کہا کہ میں نے جلائی. کہا کہ اسے کسی عورتوں میں سے کسی کو پہنا دینا. تو یہ ہے کہ لال لباس میں عام لباس نہیں ہے مرد کا کہ جائے کہ وہ صلاۃ کے اندر. ہمارے نوجوانوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لال پہنے رہتے ہیں. اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ آپ کو ایسی اچھی حیات میں دیکھا آپ لال ردا پہنے، کیا ہے لال ردا اوڑھے، یعنی آپ کی چادر لال تھی. مگر اس لال کی وضاحت آئی ہے کہ سرخ خالص لباس آپ نہیں پہنے ہوئے تھے، دھاری لال انداز. یمن کا ایک خاص لباس ہے جس کے اندر کالے کے ساتھ ہے ایک دھاری، ایک سوت ہے لال کی آتی ہے. اس لال کی وجہ سے اس کو لال کہا گیا، ورنہ خالص لال لباس آپ نے نہیں. تو پہننے والے بہت طرح کے آتے ہیں. ایک طرح کا یہ ہے کہ آج کل لباس ہم لوگ مرویت کے لباس میں اکثریت ہوئی. یورپ سے امریکہ سے لوگ آئے یہاں اور یہاں آ کر کے اپنا لباس ہم کو دے کر کے چلے گئے، اپنی زبان دے کر کے چلے گئے، اپنا لباس دے کر کے چلے گئے. اس لباس میں بات ایسا ہے کہ اس میں صلاۃ نہیں ہوتی ہے. صلاۃ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ اعضاء کو واضح کرتا ہے. اعضاء کو واضح کرتا ہے، یہ مرد کے لیے ہو عورت کے لیے ہو، دونوں کے لیے. اعضاء کا ظاہر کرنا، اعضاء کا سے مراد مرد کی ہمارے یہاں اس وقت ہے گھٹنے سے لے کر کے کمر تک کا ان کا عضو، یہ اعضاء یہ اس کی شرمگاہ ہے. اور کتنے مسلمین کو دیکھا جاتا ہے، کتنے پہننے والوں کو دیکھا جاتا ہے، صلاۃ پڑھنے والوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ آتے ہیں صلاۃ پڑھتے ہیں تو اتنا تنگ ان کی پینٹ ہوتی ہے کہ دو کاش دکھائی پڑتا ہے، الگ الگ دونوں چٹھے دکھائی پڑتے ہیں اور آگے بھی دونوں شرمگاہ ہیں، کسیا اور ذکر اس کا
یہ الگ الگ دکھائی پڑتا ہے. یہ اس لیے اس کی صراحت کے ساتھ کہا تھا. علماء نے باقاعدہ صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں تو ایسے شخص کی صلاحت نہیں ہوتی ہے. اس زمانے کے علامہ البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین، اس طرح کے تمام لوگوں کا یہ فتویٰ ہے کہ ایسا شخص جو ایسا لباس پہنتا ہے اس کی صلاحت نہیں. لہذا اس طرح کے لباس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. پینٹ پہننے سے کوئی روکتا نہیں ہے، لیکن کھلا ہوا ہونا چاہیے، کشادہ ہونا چاہیے، تاکہ اور ایک تو یہ ہے کہ اوپر سے قمیص ایسی نہیں ہوتی ہے، شرٹ ایسی نہیں ہوتی ہے جو سطر کو، جو ہے اس کے شرمگاہ کو ڈھک سکے، اگلی اور پچھلی شرمگاہ کو ڈھک سکے اوپر سے. ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ بعض لوگوں کا تو ایسی پینٹ ہوتی ہے جو اوپر سے نیچے چلی جاتی ہے اور باقاعدہ اس کی شرمگاہ، پچھلی شرمگاہ دکھائی پڑتی ہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہے، صلاۃ کے ساتھ ایک طرح کی کا مذاق ہے. بازار میں بھی آدمی ایسا نہیں رہتا ہے کہ جائے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ایسے لباس کے اندر حاضر ہے. اللہ رب العالمین نے کہا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنے زینت کی چیز کو ہر مسجد کے ساتھ اچھی طرح سے استعمال کرو. یہ یہاں جو زینت کا لفظ استعمال ہوا ہے، علماء نے بیان کیا ہے کہ زینت سے مراد موضوع زینہ ہے، زینت کی جگہ ہے وہ ہے کپڑا. اور مسجد سے مراد سجدہ ہے، اور سجدہ جز ہے صلاۃ کا، اس لیے یہ سجدہ سے مراد صلاۃ ہے. یعنی خذوا زینتکم عند کل مسجد کا اگر واضح مفہوم اپنی زبان میں کہا جائے تو کہا جائے گا خذوا البستکم، خذوا لباسکم عند الصلاۃ، صلاۃ کے وقت اپنا لباس، یہ اس کا مفہوم. لہذا اچھا لباس پہن کر کے ہی آنا چاہیے. ایسا لباس جو شرمگاہ کو ظاہر نہ کرتا ہو، ایسا لباس ہونا چاہیے صلاۃ کے وقت آئے. تو یہ ابھی ہم صلاۃ میں داخل نہیں ہوئے. صلاۃ کے اندر داخل ہونے چلتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہے آدمی کا مسلم کا جو باقاعدہ وضو صحیح انداز کا کر کے آیا ہوا ہو. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صلاۃ اگر وضو صحیح نہیں ہے تو صلاۃ صحیح نہیں ہوگی. اگر وضو صحیح ہے تو آگے صلاۃ کے صحیح ہونے کی توقع ہے. اب صلاۃ پڑھنا جو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے قبلہ کا استعمال ہوتا ہے. اور پہلا حکم یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلم کے لیے کہ جو صلاۃ پڑھنا چاہتا ہے اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترۃ وليدنو منها، جب کوئی صلاۃ پڑھے میں مرد اور دونوں ہے، اور صلاۃ پڑھے کے اندر فرض ہو یا نہ ہو. اگر فرض اکیلے پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں داخل، اور اگر فرض جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے سترہ ہے، اس لیے وہ وہاں سترہ کرنے کی ہر شخص کو ضرورت ہے. لہذا جب کوئی اکیلے صلاۃ پڑھتا ہے، چاہے سنت ہو چاہے فرض ہو، تو اس کو سترہ کر کے پڑھنا چاہیے، چاہے میدان کے اندر ہو، چاہے عمارت کے اندر ہو، چاہے جہاں. وَلْيَدْنُ مِنْهَا، اور اس سے قریب. یہ قرب کتنا ہوگا؟ یعنی سجدہ گاہ سے زیادہ سے زیادہ ایک بکری کی گزرگاہ آگے تک ہو سکتا ہے، جہاں اگر کوئی گزرنے چلے تو ہاتھ سے اسے روک سکے، ایک قدم آگے بڑھا سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر صلاۃ پڑھ رہے تھے. مکہ کے اندر ہجرت کے بعد کی بات ہے. سنیت اذاخر سے آپ اترے اور ایک دیوار کو، اور غالباً یہ دیوار پہاڑ کا کی دیوار نہیں ہوگی، تو آپ نے اس کو اپنے قبلہ کا اپنا قبلہ بنایا اور صلاۃ پڑھنا شروع کیا. اتنے میں ایک بکری آئی اور آپ کے آگے سے گزرنا چاہیے، تو آپ اتنا آگے بڑھتے رہے کہ اپنا پیٹ آپ نے دیوار سے سٹا دیا تاکہ بکری پیچھے. یہ صحیح ہے بخاری. لہذا ہم کو اپنے آگے سے کسی کو گزرنے نہیں دینا ہے کسی بھی حالت میں، کیونکہ وہ ہماری صلاۃ کا یہ شیطان پہلو شیطان کا ہے. تو سترہ کر کے پڑھنا یہ شرط ہے. ہم دیکھتے ہو یا نہ دیکھتے ہو، شیطان ہمیں دکھائی نہیں پڑتا. اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا ہے، ہمیں ہماری آنکھ میں ہماری نظر میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ آگ کی زبان سے پیدا کیا ہے. لسان النار سے من مارج من نار، ماری سے پیدا کیا گیا. سورہ رحمان میں ماری کہا گیا. ماری لسان النار کو کہتے ہیں. لسان النار کا مطلب ہے آگ کا وہ حصہ کہ آپ بتی جلائیں، ماچس کھینچیں تو جتنا حصہ آپ کو دکھائی پڑتا ہے وہ نار ہے، اور اس کے اوپر جہاں دکھائی نہیں پڑتا ہے اس حصے میں اگر کہیں کاغذ کر دیں یا اپنی انگلی کر دیں تو بھی جل جائے گی. وہ ہے مارج. یعنی لسان النار وہی آگ کا وہ حصہ ہے جس سے شیطان کو اور اس قوم کو بنایا.
تو اسے وہ ہمیں دیکھنے میں نہیں آئے گا، لہذا دکھا کر کے نہیں جائے گا، یہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تابع داری کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تابع داری کریں، مانے اور سترا لگا کر کے سنا کر کے جب پڑھنا شروع کیا تو اللہ اکبر کہتا ہے، تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے تمام علماء احناف اور اہل حدیث اور تمام مسلک کے علماء کا متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہے کہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کو کندھوں تک یا کان کیلوں تک اٹھایا جائے گا، لیکن بہت سارے لوگ ہیں کہ کسی اٹھاتے ہی نہیں تھے، اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ کو ہلاتے ہی نہیں ہیں اور شامل ہو جاتے ہیں۔ تو تکبیر تحریمہ کہنا ضروری ہے، صلاۃ کے اندر داخل ہونے کے لیے ضروری ہے، اللہ پر کہے بغیر اگر داخل ہو جاتا ہے تو صلاۃ میں داخل نہیں ہوتا ہے اور بلا صلاۃ کیسی پڑھ رہا ہے اٹھا بیٹھک کر رہا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے ذریعے سے دخول ہوتا ہے اور السلام علیکم کے ذریعے سے اس سے خروج ہوتا ہے۔ تو تکبیر تحریمہ اگر نہیں کیا، اللہ اکبر نہیں کہا داخل ہونے کے لیے، تو صلاۃ میں داخل ہی نہیں ہوا، بھلے سے اٹھا بیٹھا وہ کرتا رہے۔ اور اس کے ساتھ ضروری ہے کہ آدمی ہاتھ کو اٹھائے۔ اس کے بعد جب ہاتھ رکھتا ہے تو بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ پر رکھنے کا جو حدیث ہے بخاری وغیرہ کی، وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھتا ہے تو جیسے مرضی ہوتی ہے ویسے رکھتا ہے، پہنچے کو پکڑ لیتا ہے یا کہنی کے حصے کو پکڑے رہتا ہے، یہاں تک کرتا ہے۔ اس کا بھی وصف آیا ہوا ہے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنے کے اندر بھی وصف آیا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہتھیلی کو، ہتھیلی کی دائیں ہتھیلی کی کے اندرونی حصے کو بائیں ہتھیلی کے پشت پر اور جوڑ پر اور کلائی پر یہاں رکھتے تھے۔ کلائی یہ ہے جہاں گھڑی اور عورتیں کنگن چوڑی پہنتی ہیں، یہ کلائی ہے، اور جوڑ بیچ کا اور اس کے علاوہ یہ حصہ جو ہتھیلی نیچے ہے اور اوپر اس کا ظاہر ہے پیچھے، ان تینوں کے اوپر رکھا جائے گا اور پھر سینے کے اوپر اس طرح سے رکھ کر کے، اور سینے ہی پر رکھنے کی حدیثیں صحیح ہیں، یہاں تک کہ علماء احناف نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے، جو محقق علماء ہیں، کہ اس سلسلے کی ہی حدیثیں صحیح ہیں سینے پر باندھنے والی ہی، اور بقیہ اور کوئی روایت ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت نہیں ہے، لہذا سینے پر ہی ہاتھ باندھنا چاہیے۔ اب یہی ضمن یہ بھی جان لیں کہ جب رکوع کرنے کے بعد بھی ایک وبا آئی ہوئی ہے، اور جو شخص سعودی عرب وغیرہ جاتا ہے وہ جا کر کے وہاں سے ایک وائرس لے کر کے آتا ہے۔ وہ وائرس کیا ہے؟ رکوع کے بعد وائرس ہے، وہ لے کر کے آتا ہے کیا کہ جب رکوع سے اٹھتا ہے تو ہاتھ پھر ویسے ہی باندھتا ہے جیسے پہلے باندھ رکھا تھا قیام کی حالت۔ اس کو وائرس اس لیے کہا ہے کہ یہ حقیقت میں سعودی عرب کا ہے نہیں، حقیقت میں یہ ہندوستان کا ہے، یعنی متحدہ ہندوستان کا، پاکستان میں سندھ کا یہ واقعہ ہے۔ اور سندھ میں دو بھائی تھے، بدیع الدین شاہ اور محب الدین شاہ، یہ دونوں بھائی بڑے چھوٹے آپس میں لڑ گئے اور 12-13 کتابیں ہر ایک نے لکھی اور دوسرے کا دفاع کیا۔ ہمارے ایک ساتھی صاحب نے جو اس وقت آسٹریلیا میں رہتے ہیں، انہوں نے اس کا پوسٹ مارٹم پورا کیا ہے، پورا کی تاریخ لکھی ہے، اور ہاتھ سینے پر رکوع کے بعد باندھنے پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے 400-500 صفحے کی۔ وہ اگر کسی شخص کو پڑھنا ہے تو دلی سے وہ چھپی ہوئی ہے، اسے پڑھے اور دیکھے کہ یہ وائرس ہے کہ نہیں۔ حقیقت میں یہ وائرس ہے اور کچھ ہے اس طرح۔ علامہ بھائی رحمۃ اللہ نے اس کو کہا ہے یہ وسوسہ تو بعض حجازیین ہے، بعض حجازیوں سے مراد ان کی شکل لباس ہے، تو یہ وسوسہ ہے ان کا اور کچھ نہیں تیرا، اس لیے کہ قیام میں رفع کیا ہے، ہاتھ کو سینے پر باندھنے کا ذکر ہے، اور قیام اصل وہ نہیں ہے جو رکوع کے بعد ہے، بلکہ قیام وہ ہے جس کے اندر قرت ہو، قرت ہی کو قیام کہا جاتا ہے، اور بعد والا صرف ٹرانسفر ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا وہ قیام ہے، وہ اصل اصطلاحی قیام نہیں۔ تو جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اس کو ہاتھ رکھنا چاہیے تاکہ کلائی کے زیادہ سے زیادہ کلائی کے اوپر تک بھونی جائے، اور ہتھیلی کی پشت اور جوڑ کے اوپر ہاتھ رہے اور سینے پر رہے۔ اس کے بعد وہ دعائیں جو مشروع ہیں، دعاؤں کو بھی بتانا میرے لیے مشکل کام ہے کہ سب دعائیں وہ پڑھے، اور قرآن جو میسر ہو اس کے لیے وہ پڑھے، اور سورہ فاتحہ یہی ذمہ یہ بھی
کہ ائمہ حضرات میں سے بہت سارے لوگ جب قرأت کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ کو کہ ایک آیت اور دوسرے آیت کے درمیان اتنا وقفہ جو حقیقت میں کرنا چاہیے جس سے مقتدی حضرات صحیح طور پر اس آیت کو جو امام پڑھ چکے اس کو سننے کے بعد پڑھ سکیں، ایسا کرتے نہیں. یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد سانس لینا چاہیے، لیکن ایسا دیکھنے میں نہیں آتا ہے، بلکہ الحمدللہ رب العالمین یعنی بالکل فاصلہ بالکل نہیں ہوتا ہے، وقفہ بالکل ظاہر نہیں ہوتا ہے. یہ صحیح نہیں ہے. صحیح یہ ہے اور وہ بھی غلط ہے، وہ بہت زیادہ غلط ہے. جیسا کہ ابھی تک عبدالرحمن سدیس امام حرم کیا کرتے تھے، پاکستان والوں نے پکڑا ان کو، کہا کہ یہ کیا کرتے ہیں آپ، سنت کے خلاف کرتے ہیں. تو 2-3 سال سے انہوں نے اب شروع کر دیا ہے الحمدللہ رب العالمین کہہ کر کے رکتے ہیں، پھر آگے پڑھتے ہیں. ورنہ ایک ساتھ میں پڑھتے تھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں جا کر رکتے تھے. لیکن ان کو سمجھایا کسی نے، اتنے بڑے امام کو بھی سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ حدیثیں کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے، جس کے پاس بھی وہ حدیث ہو وہ آدمی کی گرفت کر سکتا ہے کہ آج یہ کیا کر رہے ہیں. چنانچہ لوگوں نے جب سمجھایا، ان کو پکڑا تو انہوں نے سمجھا، اور اس کے بعد اب الحمدللہ رب العالمین کہہ کر کے سانس لیتے ہیں، رکتے ہیں. جیسا کہ انہی کے ساتھ رہنے والے سعود شریف صاحب باقاعدہ ایسے کرتے رہے ہیں اپنے اول دن سے، الحمدللہ رب العالمین پھر الرحمن الرحیم سانس لیتے ہیں. ایسے ہی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی منقول ہے، اور صلاۃ کی جو بھی کتابیں ہیں ان سب کتابوں میں یہ سب منقول ہے، لیکن اس کے باوجود عمل ہوتا نہیں. لہذا اس پر عمل ہونا چاہیے ائمہ کو، تاکہ مقتدی حضرات جب سننے کا حق ادا کر سکے. الحمدللہ رب العالمین انہوں نے سنا، اور اس کے بعد جب وقفہ کیا انہوں نے سانس لی، تو یہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ سکے. اس لیے کہ اس کا حکم ہے اگر کوئی شخص صلاۃ نہیں پڑھے، صلاۃ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کی صلاۃ نہیں ہوتی ہے. یہ بہت مشہور روایتیں ہیں. لہذا تمام مقتدیوں کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہی چاہیے. اس لیے امام صاحب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اب اس کے بعد جب رکوع کرتا ہے آدمی، تو رکوع کے اندر بہت سارے لوگ اپنا سر بہت نیچا کر دیتے ہیں، بہت سارے لوگ بہت اونچے رکھتے ہیں. اس میں ایک عذر بھی ان کا ہو سکتا ہے کہ کمر میں بہت درد ہے، لیکن ہر شخص نہیں جانتا ہے. لیکن جو شخص معذور نہیں ہے، کسی طرح سے کمر درد میں مبتلا نہیں ہے، یا اور کسی طرح کے کسی پریشانی میں نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ پیٹھ اور سر، کمر، یہ تینوں چیزیں بالکل ایسے لیول میں رہیں جیسے حدیث کے اندر ہے کہ اگر کوئی پانی اس کے اوپر ڈالے تو پانی اٹھ جائے. یعنی یہ لیول میں ہونا چاہیے، برابر میں. سر کو پیٹھ اور کمر کے بالکل برابر میں ہونا چاہیے. نہ سر جھکا ہوا ہو پیٹھ سے زیادہ، نہ سر اٹھا ہوا ہو پیٹھ سے اوپر، اس طرح سے ہو رہے. اور ہاتھ کا پورا بوجھ آدمی گھٹنے کے اوپر ڈالے. اب اگر کوئی بوجھ نہیں ڈال سکتا ہے، وہ معذور ہے، اس معذور کی بات نہیں کرتے. ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو معذور نہیں. معذور ابھی معذور سلسلے کی اور بھی بات آئی. تو معذور جو نہیں ہے اس کو پورا بوجھ، جسم کا پورا بوجھ یہ گھٹنے کے اوپر ڈالنا ہے، اور ہاتھ کی انگلیوں کو پھیلا کر کے گھیر کر کے تب گھٹنے کو پکڑنا ہے، ایسے کر کے. اور سجدے کے اندر اس کے خلاف ہے، یعنی ان کو پھیلانا نہیں ہے. سجدے قبلہ رخ رکھنا ہے اور سیدھا قبلہ رخ پکڑنا ہے، یعنی سجدے کے اندر. تو انگلیوں کو یہاں پھیلا کر کے رکھے گا، گھٹنے کو لقمہ بنائے گا، اور لقمہ بنا کر کے پورا بوجھ اس کے اوپر ڈالے گا، اور سر کو پیٹھ کے بالکل برابر میں رکھے گا. اور حسرہ ظہرہ کا لفظ آتا ہے، حسرہ ظہرہ یعنی اس کو پھیلائے گا، کس کو؟ پیٹھ کو خوب پھیلائے گا. ایسے نہیں جیسے قبہ بنا لیا ہے، قبہ بناتے ہیں بہت سارے، ایسے کر دیتے ہیں قبہ بن جاتا ہے. قبہ نہیں بنانا ہے، بلکہ پیٹھ کو خوب پھیلانا ہے تاکہ پھیل جائے اور سر آگے جائے، اور جہاں تک جا سکتا ہو پورا بوجھ ڈالے گھٹنے کے اوپر. اس طرح سے وہ رکوع کرے، اور اس کے بعد دعا مشروع ہے وہ کرے. اس کے بعد اب ایسا کر لینے کے بعد پھر سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اوپر جائے گا، اور جا کر کے وہاں پہنچ کر کے تب ربنا ولک الحمد پڑھے گا. اور اتنی دیر تک ٹھہرے گا کہ تمام اعضاء اپنی جگہ پر. ایسے ہی رکوع بھی معاملہ ہے کہ یہ جب زندہ بتایا ایسا کرے گا تو تمام اعضاء رکوع کی حالت میں اپنی اپنی جگہ پر آ چکے ہوں گے. اور جو لوگ اس کے خلاف کرتے ہیں وہ نفرت الغراب یعنی کوے کے چوچ مارنے کا عمل کرتے ہیں. یہ حدیث میں وعید آئی ہوئی ہے، ایسے شخص کی صلاۃ نہیں ہوگی.
ایسے شخص ایک صاحب آئے ہوئے تھے، آ کر کے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد گئے اور 2 رکعتیں ایسے چوٹ مار کر کے پڑھی اور پھر آ کر کے آپ کو سلام کیا تو آپ نے کہا وعلیکم السلام، ارجع فصل فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے پڑھو، تمہیں سلام دیں گیا۔ پھر اسی طرح سے دوبارہ کیا اور ویسے پڑھ کر کے پھر آیا، پھر سلام کیا، پھر سلام کر کے بیٹھا تو آپ نے وعلیکم السلام کہا اور کہا ارجع فصل فإنک لم تصلی، دوبارہ جا کر کے پڑھو۔ پھر اب تیسری مرتبہ پڑھا، تیسری مرتبہ پڑھ کر کے آیا، پھر اسی طرح سے پڑھا تھا، پھر آپ نے کہا کہ ارجع فصل فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے پڑھو، پھر تم نے پڑھا نہیں۔ چوتھی مرتبہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر کے بھیجا ہے، لا احسن غیر ھذا، اس سے اچھا نہیں، اس سے اچھا نہیں پڑھ پاتا ہوں، آپ سکھانے لگے۔ اب آپ نے سارا کام چھوڑ کر کے اس کو سکھانا شروع کر دیا، لہٰذا آج بھی آپ کو وہی سکھایا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، مجھے جیسے صلاۃ پڑھتے دیکھتے ہو ایسے پڑھو، اور اللہ کے رسول نے پڑھ کے بھی دکھایا ہے اور یہ کر کے دکھانا ہوا، یہ عملی حدیث، اور کہہ کر کے بھی بتایا ایسے کھڑے ہو، ایسے بیٹھو۔ کھڑے ہونے والی بات تو میں نے بتائی ہی نہیں، یہی سب بھول جاتے ہیں۔ کھڑے ہونے والی بات یہ ہے کہ صفوں کو درست کرنا چاہیے، ملانا چاہیے۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے تثبیت الصف من تمام الصلاۃ، صفوں کو درست کرنا، صفوں کو برابر کرنا یہ صلاۃ کے کمال کا حصہ ہے۔ اگر ہم برابر صف نہیں کرتے ہیں تو صلاۃ کامل نہیں ہے، شیطان سے لڑائی نہیں ہو پائے۔ جیسے تیر کو حدیث کے اندر لفظ ہے کہ جیسے تیر آدمی درست کرتا ہے کہ ٹیڑھی رہے گی تو نشانے پر نہیں لگے گی، دوسری طرف چلی جائے گی، ایسے ہی اگر ہماری سب درست نہیں ہوگی تو شیطان ہم کو اغوا کر لے جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میں دیکھتا ہوں جو سب خلل کے درمیان رہ جاتی ہے، 2 آدمیوں کے درمیان جو فاصلہ رہ جاتا ہے، اس میں دیکھتا ہوں کہ بکری کے کالے بچے جس کے دم اور کان نہیں ہے اور جس کے بال چھوٹے چھوٹے ہیں، حذف اس کو کہا گیا حدیث میں، حذف کا ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ حذف کس کو کہتے ہیں؟ حذف ایسے بکری کے بچے کو کہتے ہیں جس کے کان اور چھوٹے چھوٹے کان والا بال دکھتا ہے اور بہت چھوٹی سی دم اس کو ہوتی ہے، دہی کی طرح سے ہوتی ہے اور بال بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، تو وہ ایسے بکری کے بچے کی طرح سے وہ گھس رہا ہے بیچ میں سے جسے کھا لے۔ کیا اللہ کے رسول دیکھتے تھے؟ ہماری آنکھ کی طرح نہیں ہے، ان کی آنکھ دوسری انداز کی تھی۔ اللہ نے فرشتوں کو بھی، جبریل کو بھی دیکھنے کا کی نظر دی تھی اور ایسے شیطان کو بھی دیکھنے کی نظر دی تھی، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے اور پیچھے دونوں طرف آنکھ دی ہو۔ انی اراکم من وراء ظاہری، میں تم کو پیٹھ پیچھے سے دیکھتا ہوں، تو پیٹھ پیچھے سے بھی دیکھنا ممکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح نہیں تھے، بلکہ یہ خاص انسان بنائے گئے تھے۔ آپ کے پاس پشت مبارک پر آپ کے مہر نبوت تھی، ہو سکتا ہے کہ جیسے یہاں آنکھ بنائی ہوئی ہے آپ دیکھتے نہیں ہیں، کیا تعجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھی آنکھ اللہ نہیں تھی ہو، اس لیے آپ نے کہا اراکم من وراء ظاہری، اب میں پیٹھ پیچھے سے تمہیں کو دیکھتا ہوں، تو پیٹھ پیچھے سے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اس لیے یہ بہت ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ شیطان کیسے گھوم رہا ہے۔ اس لیے صفوں کو برابر کرنا چاہیے اور مل کر کے، جب آپ نے یہ فرمایا کہ لا تصون صفوفکم اور یخالفن اللہ بین وجوہکم، اگر تم صفوں کو درست نہیں کرو گے تو تمہارے دلوں کے اندر کلی پڑ جائے گی، تو یہ جب یہ حدیث سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ایک آدمی اپنے ساتھی کے، اپنے بغل کے آدمی سے اپنا کندھا، اپنا گھٹنا، اپنا ٹخنا، اپنی پلی، یہ سب ملا لیں۔ یہ کیفیت صحابہ کی ہوگی۔ تو صفوں کو اس طرح سے درست کیا جائے گا۔ اس کے بعد جب سجدے میں جانا ہوگا تو اللہ اکبر کہہ کر کے، دیکھیے اماموں کو دیکھا جاتا ہے، بہت سارے ائمہ کو دیکھا جاتا ہے کہ جب سجدے میں چلے جاتے ہیں، پیشانی ٹیک دیتے ہیں، تب کہتے ہیں اللہ اکبر۔ یہ غلط ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر کے تب جایا جائے۔ رکوع میں، سجدے میں پہلے اللہ اکبر ہر چیز میں ہوگا، تب اس کے بعد وہ کام شروع ہوگا، اس کے لیے اللہ اکبر کہا گیا ہے۔ یعنی رکوع اور سجدہ اور قیام اور قعود، جس میں بھی پہلے اللہ اکبر کہا جائے گا، تب اس کے بعد وہ والا کام ہوگا جس کے لیے اللہ اکبر کہا گیا ہے۔ اور سجدے میں بھی ایسے ہوگا، اللہ اکبر کہہ کر کے تب اس کے بعد پیٹھ ٹیڑھی کرنے شروع کرے گا، تب اس کے بعد جائے گا سجدے میں۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں، اور راوی بیان کرنے والے تابعی جو ہیں کہتے ہیں، یہ صحابی غیر کذوب ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، سچے ہیں، صدوقون ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی پیٹھ اس وقت تک ٹیڑھی نہیں کرتے تھے جس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں لیتے تھے کہ آپ اپنی پیشانی زمین پر
ٹیک دیے ہیں تب جا کر کے ہم یہاں سے چلنا چاہیے. ایسا کوئی کرتا ہے نا؟ بہت شاد مناظر ہے، سب لوگ تیار رہتے ہیں، اب جائیں کہ تب جائیں، امام سے پہلے ہو جائے کہ امام کے بعد جائیں. کچھ یہ کہا نہیں جا سکتا کتنے لوگ ہیں امام سے پہلے پہنچے. تو یہ کیفیت دیکھ کر کے ائمہ نے کیا ایجاد کر لیا کہہ رہا ہوں، بدعت ہے، بدعتوں میں سے کہ اللہ اکبر کہے بغیر جائے دیجیے اور وہاں جا کر کے اللہ اکبر کہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب سجدہ کرنے کے لیے پیچھے پیچھے چلنا ہے، ہر چیز میں امام بنایا گیا تاکہ اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے، تو ہر چیز میں پیچھے رہنا چاہیے اور پچھڑ کر کے ہی سلام بھی پھیرے گا اور پیچھے ہی تکبیر بھی شروع کیا ہے. لہذا جتنا چھوٹتا ہے امام سے، امام پہلے کرتا ہے مقتدی بعد میں کرتا ہے، تو اول میں جو جتنا پچھڑا ہے اسی طرح سے آخر میں اتنا چیز مل جاتی ہے، سلام بھی پیچھے کرے گا. لہذا جتنا امام کو وقت ملتا ہے اتنا ہی مقتدی کو ملتا ہے. لہذا سجدے میں جائے تو اللہ اکبر کہہ کر کے تب سجدے میں جانا شروع کرے اور مقتدی حضرات کھڑے رہیں یہاں تک کہ امام جب سجدے میں سر رکھ دے، پیشانی رکھ دے، تب اس کے بعد سجدے کے لیے یہاں سے روانہ ہو. اور سجدہ کی حیثیت صلاۃ کے اندر، اور صلاۃ کی حیثیت پورے اسلام کے اندر ایسے ہے جیسے عورت کی ساڑی کا آنچل ہوتا ہے اور اس کا دامن ہوتا ہے، یعنی وہ خوبصورت بنایا جاتا ہے، بہت اچھا بنایا جاتا ہے. ایسے ہی اسلام کے تمام شعائر میں سب سے اہم اور سب سے زیادہ مزکش ہے، سب سے زیادہ خوبصورت ہے بنائی گئی چیز کیا ہے؟ صلاۃ. اور صلاۃ کے اندر سب سے تمام عبادات میں صلاۃ ہے، اور صلاۃ کے اندر سب سے اہم اور سب سے زیادہ خوبصورت بنائی ہوئی چیز اور سب سے زیادہ اہمیت کی چیز سجدہ ہے. سجدہ 7 اعضاء کی، اور 7 اعضاء آپ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ پیشانی کو رکھتے ہیں اور ناک کو نہیں رکھتے. پیشانی اور ناک دونوں رکھی جائے گی. ہاتھ کو سامنے اپنے چہرے کے سامنے یا کندھے کے سامنے قبلہ رخ پر رکھا جائے گا، اور کھڑے ہونے میں جس طرح سے اپنے پورے وجود کو قبلہ رخ پر کیا جاتا ہے. بہت سارے لوگ جو کھڑے ہوتے ہیں، دیکھیے ایک کتاب، ایک پوری کتاب ہے جس کا موضوع لے کر کے مجھے کہا گیا ہے 400-500 صفحے میں یہ کتاب آتی ہے. ہم تو صلاۃ کیسے پڑھیں گے یا صلاۃ کی غلط ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا 500 صفحے کی کتاب میں سرسری طور پر دیکھ کر کے آیا ہوں. تو یہ اختاب مسلم کی طرح صلاۃ کے اندر مسلموں کی غلطی، ظاہر ہے کہ ساری کتاب بیان نہیں کر سکتا ہوں، کچھ نہ کچھ نہیں جائے گی. تو جب کھڑے ہوتے ہیں تو بھی پورے وجود کے ساتھ قبلہ رخ ہونا چاہیے. پیر بھی ایسے دہرے بائیں نہیں مڑنا، پیر کو بھی سیدھا رہنا. ایسے ہی سجدے میں بھی ہوگا، ایسے ہی سجدے کے اندر کھڑا رکھنا ہوگا، پیر کو ملا کر کے رکھنا ہوگا، ہاتھ کو قبلہ دائیں بائیں نہیں مڑنا ہے، ہاتھ کے رخ کو، انگلیوں کے رخ کو قبلہ طرف ہونا ہے، اور یا تو مونڈھے کے مقابل میں رہے گا یا سجدے کے چہرے کے مقابل میں رہے گا. اور پیشانی، دونوں گھٹنا، دونوں ہاتھ، اسی طرح سے اطراف القدمین یعنی انگلیاں، ان تمام کو قبلہ رخ پر کر کے آدمی کو سجدہ کرتا ہے اور اس کے اندر دعا پڑھنی ہے. اور اتنا دیر تک کرے گا کہ تمام اعضاء اپنی اپنی جگہ پر اس حیت میں رہنے پر جہاں جہاں جس کو ہونا چاہیے وہاں وہ ٹھیک سے ٹک جائے، تب اس کے بعد اٹھے گا. ورنہ گیا اور آیا اور اس طرح سے سجدے سے اٹھنے کے بعد بھی وہی کیفیت ہوگی کہ بیٹھے اور باقاعدہ دعا پڑھے، تمام اعضاء بیٹھنے کی حالت میں جس طرح سے ہونا چاہیے اس طرح سے ہو جائیں. اب پہلی مرتبہ سجدہ کرنے کے بعد جب بیٹھے گا تو اس میں تو کیفیت سب صحیح کرتے ہیں، لیکن جب تشہد کی بیٹھک ہوتی ہے دوسرے سجدے کے بعد یا دوسری رکعت کے بعد جب بیٹھتے ہیں، یا جو ایک ہی رکعت کی اکتفا کرتے ہیں وطر میں اہل حدیث حضرات، تو وہ ایک ہی رکعت میں بیٹھتے ہیں. تو بیٹھنے میں چاہے سلام پھیرنے والا تشہد ہو، چاہے غیر سلام پھیرنے والا ہو، ہر ایک کے اندر پہلا تشہد جو ہے، اگر یہ فارمولہ یاد رکھیں تو انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی. پہلا تشہد جہاں بھی ہوگا، چاہے وہ سلام پھیرنے کا ہو چاہے سلام پھیرنے کا نہ ہو، پہلا تشہد ہوگا وہ تفریش چاہتا ہے، یعنی پیر کو بچھا کر کے اس کے اوپر چٹھا رکھ کر کے بیٹھیں گے. اور جو دوسرا تشہد ہوگا اس کے اندر زمین کے اوپر چٹھا رکھ کر کے بیٹھیں گے اور پیر کو آگے نکالیں گے. اگر آپ کے ساتھ پڑھنے والے ہیں تو پیر کو اتنا نہیں آگے نکالیں گے جس سے اس کو دوسرے والے کو اذیت ہو، آپ کے دہنے آدمی کو اذیت ہو، بلکہ پیر نکالنا نام کا ہوگا کہ نکل جائے. یہ انداز ہوگا.
ایک رکعت پڑھنے کا، اور جو لوگ بھی اس کے خلاف کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی کام کیا ہے اور ہمارے امر کے خلاف ہے، چاہے قول کے فعل کے، تو وہ مردود ہے۔ وقت تو زیادہ لے چکا، میں خیال بھی نہیں رہا، ابھی ایک رکعت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی صلاۃ قبول فرمایا اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح رخ پر رہنے کی توفیق دے۔